بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. اس جگہ پر اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بہت کچھ فرمایا اور رؤوف اور رحیم تک فرما دیا. حالانکہ الرؤوف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، الرحیم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان صفات سے متصف فرمایا. اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا. مقام محمود سب سے اونچا مقام ہے جو صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، ہمارے آخری نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. نبی کو امی بنا کے اعزاز دیا جاتا. امی یعنی پڑھے لکھے نہیں ہیں. نبی کے لیے امی ہونا اعزاز ہے، امتی کے لیے پڑھا لکھا ہونا اعزاز ہے. لیکن کوئی امتی یہ نہ سمجھے کہ میں پڑھا لکھا ہوں اپنے نبی سے. یہ کفر تک لے جائے گی بات. ہمارے لیے لکھنا پڑھنا ہمارے لیے بہتر ہے. ان کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دیتے ہیں. ان کا لکھا پڑھا ہونا اس لیے مناسب نہیں تھا کہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ بنا لائے ہیں، یہ اندر سے گھڑ کے لے آئے ہیں. وہ من جانب اللہ جو کچھ بتاتے ہیں وہی ان کے لیے بہتر ہوتا ہے. اس لیے نبی کے لیے امی ہونا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت اونچے نبی، بہت اونچے درجے کے ہیں. دنیا کے اندر سب سے اونچا مقام پانے والے، انبیاء میں سب سے اونچا مقام پانے والے، اعمال میں سب سے اچھے اعمال کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے میں سب سے اچھی تعریف کرنے والے، اور حقوق العباد میں سب کے حقوق ادا فرمانے والے، عبادات میں عبادت کا حق ادا کرنے والے، رشتہ داروں میں صلہ رحمی کرنے والے. اور اللہ رب العزت نے جو کچھ انہیں دیا انہوں نے بانٹ دیا، انہوں نے آگے فارورڈ کر دیا. هل بلغت الرسالہ، کہ میں نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ سب نے کہا جی ہاں. بلا ضرور کیوں نہیں، آپ نے حق ادا فرما دیا. کوئی تشنگی نہیں ہے کسی مسئلے میں، کوئی جزیہ، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو قرآن و حدیث میں نہ ہو.
کچھ تشریحاً وضاحتاً موجود ہیں اکثر، اور بعض مسائل اشارتاً موجود ہیں، اور بعض جو نہیں ہیں ان کے لیے قوانین موجود ہیں کہ اس طریقے سے ان کا حل ہے۔ اس لیے یہ شریعت کامل اور مکمل ہے۔ ربیع الاول کا یہ تیسرا جمعہ ہے۔ پہلے جمعے میں آقا علیہ السلام کے بچپن کے حالات کچھ سامنے آئے تھے، دوسرے جمعے میں خود یہاں نہیں تھا، تیسرا جمعہ ہے آقا علیہ السلام کے جوانی کے حالات کچھ سامنے آنے چاہیے۔ آقا علیہ السلام بہت بڑی شخصیت ہے، بچپن سے ہی مادرزاد ولی، بچپن سے ہی ولی، کہیں الٹے کام کی نہ عادت تھی، نہ کہیں پر کوئی خواہش تھی، نہ کہیں پر کوئی اثرات تھے، نہ ان کا دل چاہتا تھا کہ میں بھی یہ شرارتیں کروں۔ بچپن سے ہی ایسے بنا دیے گئے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ جب آپ جوان ہوئے، بکریاں چلانے جاتے تھے، انبیاء کرام تقریباً سبھی کم و بیش 1,24,000 جو انبیاء کرام آئے، تقریباً سب نے بکریاں چلائیں۔ آج بکریاں چلانے والے کو معمولی چرواہا کہا جاتا ہے۔ ارے یہ تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی اور انبیاء کرام کی سنت ہے، عظیم سنت ہے۔ بکری چرانے لے کے جانا، میں نے بھی چرائی ہوئی ہے، شکر الحمدللہ۔ جی ہاں، خلاصہ یہ ہے کہ تھوڑی چرائی لیکن چرائی۔ تو آقا علیہ السلام ایک مرتبہ جوانی میں بکری چرانے کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی عمر زندگی میں یا اپنی جوانی میں یا نبوت سے پہلے والے حصے میں ساری باتیں بیچ میں آ جاتی ہیں۔ کبھی جوانوں والے کام کرنے کا شوق نہیں ہوا، جاہلیت والے کام کرنے کا شوق نہیں ہوا، جو جائز درجے کے بھی کام ہوتے تھے جوانیوں میں کھیل کود کے، ان کا بھی شوق نہیں ہوا۔ صرف 2 مرتبہ مجھے چاہت ہوئی، 2 مرتبہ مجھے چاہت ہوئی، میں گیا بکری چرانے کے لیے۔ تو میں نے ایک ساتھی کو کہا، یار یہ میری بکری دیکھ لینا، میں بھی ذرا وہ شور و غل ہو رہا ہے ذرا شرکت کر لوں، کیا ہو رہا ہے، میں بھی ذرا دیکھ لوں، یار مکہ مکرمہ شہر ہے تو میں بھی اس کی کوئی رونق شونق دیکھ لوں۔ تو میں چلتا ہوں، آپ میری بکری سنبھال لینا۔ میں ٹھیک ہے جائیں۔ آقا علیہ السلام وہاں گئے، شور و غل ہو رہا تھا، ناچ گانے ہو رہے تھے۔ تو محفل کیا تھی؟ محفل یہ تھی کہ ایک قریشی خاندان کے بندے نے ایک لڑکی سے شادی کی ہوئی تھی، اس محفل اس کا سرور کچھ چل رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے کہا چلو میں بھی ذرا دیکھوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ گئے، جاتے ہی آپ کو نیند آ گئی، آپ سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، وہ پروگرام دیکھ کے نہیں سکے۔ اگلے دن پھر وہ اسی طرح ہی ہوا، 2 مرتبہ یہ کام ہوا، مگر اس کے بعد کبھی اتنا بھی شوق نہیں ہوا کہ میں بھی جا کے ذرا دیکھوں کہ مکے کے اندر یا شہر کے اندر کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہم 14 اگست کی لائٹیں دیکھنے کے لیے یا 12 ربیع الاول کی لائٹیں دیکھنے کے لیے باہر جاتے ہیں نا، وہ کیا بچوں کو دکھانے کے لیے نہر پہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، پنڈو جاتے ہیں نا نہر دکھانے کے لیے۔ تو اس طرح شوق ہو ہی جاتا ہے بچپن میں، جوانی میں۔ آقا علیہ السلام کو یہ شوق نہیں ہوئے، یہ 2 مرتبہ ذرا سی چاہت ہوئی، دونوں دن نیند آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سلا دیا، پتہ ہی نہیں چلا کیا رولا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جوانی کو بھی محفوظ فرمایا، ان کی خواہشات کو بھی محفوظ فرمایا۔ 4 مرتبہ آپ کا آپریشن ہوا، بائی پاس کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں، ہے نا، دل کا شق صدر۔ فرشتے نے کیا، فرشتہ ڈاکٹر تھا،
اللہ تعالیٰ جس کو مرضی ڈاکٹر بنا دے، کسی کو کیا تکلیف؟ رشتے کو ایز اے ڈاکٹر بھیجا، چل بھائی ان کا آپریشن کر دیں گے. اچھا بھلا بچہ چلتا پھرتا ہنستا کھیلتا، تو رشتے نے آ کے دل نکال کے باہر رکھ دیا اور جو آپریشن کرنا تھا سو کر کے روحانی طور پہ اندر ڈال دیا. 4 مرتبہ آقا علیہ السلام کا آپریشن ہوا. جو اس طرح کی کوئی خواہشات تھیں یا ہو سکتی تھیں وہ بھی ختم ہو گئی. لیکن حق زوجیت ادا کرنے والے ضرور تھے، شادی کرنے کے وہ تھے. آقا علیہ السلام نے شادیاں فرمائیں دین کی ضرورت کی وجہ سے. اگر آپ خواہشات کی وجہ سے شادی کرتے تو سب سے پہلی شادی جوان لڑکی سے کرتے. آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عمر میں، خود جوان اور وہ بڑی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ خواہشات کے لیے نہیں، امت کے لیے کرتے تھے، دین کے لیے کرتے تھے. ہماری جوانی ساتھ ساتھ یہ بھی تو موازنہ کرے نا، ہماری جوانیاں کدھر اور آقا علیہ السلام کی جوانی. آقا علیہ السلام کو شادیوں میں بھی جوانی ظاہر نہیں ہوتی، یعنی خالص جوانی کے لیے شادی نہیں کرتے تھے، ضرورت کے لیے کرتے، امت کی ضرورت. جوانی میں آقا علیہ السلام عبداللہ بن سائب تھے، ان کے ساتھ تجارت کرتے تھے. تجارت کرتے تھے اور آج کیا سمجھا جاتا ہے کہ مولوی تجارت نہیں کر سکتا، مولوی تجارت نہیں کرتا، مولویوں کو برا کہا جاتا. ہمارے انبیاء کرام نے تجارت کی. تجارت دین کا مقدس پیشہ ہے، سیکھنا ہے، کرنا ہے، سکھانا ہے. تو تجارت کے بغیر بڑی برکت کم ہو جاتی ہے. چھوٹی موٹی تجارت کریں، کرتے رہیں، چھوڑے نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تجارت کے بغیر مزہ نہیں ہے. چھوٹی موٹی کرتے رہیں، بے شک کوئی مسئلہ نہیں. کبھی فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے. فراغت کی زندگی آقا علیہ السلام کا پسند نہیں ہے. فارغ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے کسی ٹائم میں. فارغ ابھی آپ فارغ نہیں بیٹھے، ایمان تازہ کرنے کی نیت سے بیٹھے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، مسجد کی برکات لینے بیٹھے ہیں، یہ ساری نیتیں ہیں. تو وہ عبداللہ بن صاحب جو تجارت میں جوانی میں آپ کے ساتھ تجارت میں شریک تھے، یہ بعد میں ایک مرتبہ مدینہ شریف کی زندگی میں آئے. آقا علیہ السلام نے خود کہا، ارے مجھے پہچانتے ہو؟ ہاں کیوں نہیں، آپ میرے بہترین تاجروں میں سے تھے، شریک تجارت تھے. آپ نہ کبھی لڑتے تھے، نہ جھگڑتے تھے، نہ مطالبہ کرتے تھے، نہ منواتے تھے، نہ کوئی دشواری آنے دیتے تھے، نہ کوئی آپ کے بل پڑتا تھا. آپ بڑی اچھے، میرے بہت ہی اچھے، اور کیا ہی اچھے میں کہہ ہی نہیں سکتا، اتنے اچھے میرے شریک تجارت. جوانی میں آپ نے تجارت بھی کی. تو بھائیو دوستو، آقا علیہ السلام کی جوانی کے ایام ورق گردانی کریں، پتہ چلتا ہے ان سے بڑا امانت دار، سمجھدار، اور ان سے بڑا اخلاق والا، نرم دل نظر نہیں آتا. آقا علیہ السلام سب کے سامنے اپنی زندگی گزارتے ہیں. میں نے بچپن کے واقعات سنائے تھے ربیع الاول کے پہلے جمعے، کس طرح آپ کو دائی نے قبول کیا، کس طریقے سے آپ نے اپنی پرورش پائی، کن مشکلات میں بچپنا پن گزرا، یتیم ہو کر گزارا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع سے ہی ایک احساسات اور شروع سے ہی ایک مضبوط دل، ہمت، بلند ہمت شخص بنایا تھا. اور علیہ السلام کی جوانی بھی عبادت میں گزرتی تھی، نیکی میں گزرتی تھی، اور امانت، دیانت، صداقت، حسن اخلاق، حسن کارکردگی میں گزرتی تھی. ایک شخص کے ساتھ پیسوں کا کوئی معاملہ تھا، لیا بھائی دے دے. اس نے کہا کہ میں آیا، آپ ادھر ہی ٹھہرے، میں آیا. پیسے لینے گیا، واپس کرنے تھے، وہ نہیں آیا، بھول گیا. میں اور آپ ہوتے تھے 4 گالیاں نکال کے جاتے ہیں، ادھا پونا، پاگل ابن پاگل،
نا وغیرہ وغیرہ جیسے گالیاں ہمیں آتی ہیں، کھڑا کر کے مینوں چلا گیا، آیا کوئی نہیں، آن دے ذرا انہوں دسنے ہیں، جو ہمارے جو کچھ ہو سکتا ہے نا ہم کو کر لیتے ہیں. اگر ہم کر سکتے ہوں، اگر اگلا بندہ بڑا ہو تو پھر کسی اور طریقے سے کرنا پڑتا ہے. پاکستانی چھوڑتا نہیں، کرتا ضرور ہے. کیا آپ کو پتہ ہے پاکستان کی خاصیت ہے؟ بدلہ ضرور لے گا، ابھی نہیں تو بعد میں لے گا، اور طریقے سے لے گا، سبق سکھا کے چھوڑے گا. توبہ، دنیا دیکھی ہم نے، بڑے میٹھے لوگ بن کر بھی چھریاں پھیر جاتے ہیں. میٹھی چھری، مزیدار چھری، پتہ ہی نہیں چلتا پھر گئی. آقا علیہ السلام کھڑے رہے، شام ہو گئی، صبح ہو گئی، اگلا دن وہی وقت آ گیا، پھر نہیں آیا. تیسرے دن آیا، فرمایا کہ میں اس وقت سے ادھر ہی ہوں. 3 دن آپ نے انتظار کیا. سوچ کر کبھی ایسا سوچ کر بھی ہم نہیں کر سکتے، قصدن ذہن بنا کر بھی نہیں کر سکتے. یاد رکھیں، ہمیں تو 2 گھنٹے کی سہولت نہ ملے تو چاں باں شروع کر دیتے. کتنا فرق ہے. وہ امت کی درد لے کے بیٹھتے، امت کے ایک ایک فرد کی آسانی دیکھتے تھے، امت سے کیے ہوئے وعدے کو نبھاتے تھے، امت سے کی ہوئی بات کو پورا کرتے تھے. کسی نے کوئی بات کہہ دی لاج رکھتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب ان کا وصال ہوا، ان کے ملنے والی کوئی خاتون آئی بعد میں، تو آقا علیہ السلام چادر بچھائی، ان کا اکرام کیا، یہ خدیجہ کی ملنے والی. فی زمانہ کوئی بندہ فوت ہو جائے اس کے ملنے والے ملنا ہی چھوڑ دیتے، آنکھیں ہی پھیر لیتے ہیں لوگ. بھائیو دوستو، آقا علیہ السلام کے اخلاق اگر ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے تو اور نمونہ ہوگا کون سا؟ ان کی عادات، ان کے اخلاق، ان کی گفتار، ان کی رفتار، ان کا دیکھنا، ان کا چلنا، ان کا سننا، ان کا بولنا. اگر یہ ہمارا آئیڈیل نہیں ہے تو ہم گمراہ ہیں، پرلے درجے کے بے وقوف ہیں. اتنی زبردست آئیڈیل شخصیت ہمیں ملی اور ہم کچھ اور دیکھ رہے ہیں. صرف مولا کریم کی ڈھیل ہے، ڈھیل مرنے تک ڈھیل ہے، چپیڑ نہیں پڑتی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم آقا علیہ السلام کی بات سے ہٹتے، ادھر سے فرشتہ ادھر سے چپیڑ لگاتا، پتہ بھی نہیں چلتا کیا ہوا ہے. ڈھیل ہے، ہم اس ڈھیل میں مست ہوئے پڑے ہیں. کیا زندگی ہے؟ آقا علیہ السلام کے بغیر کوئی زندگی؟ سارے آنے والے پرانے پہلے والے نبی وہ ان کو چاہتے تھے، کاش کاش کرتے تھے کہ وہ امت ہم بھی دیکھیں، ہم بھی ان کے امتی بنے، ہم بھی ان کے وہ بنے، شاگرد بنے، غلام بنے. وہ نبی چاہتے تھے. آج ہماری سوچیں، ہم کتنے عجیب انداز میں ہماری چال ہے، عجیب انداز میں ہماری گفتار ہے. ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھے ہوئے. کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے. ان کے سوا، ان کے بغیر کچھ نہیں ہے. ان کے نام سے ہمارا جینا ہے. اللہ پاک نے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ لگایا ہے. نماز میں ان کا تذکرہ ہے، اس کے بغیر نماز نہیں. روزے میں ان کا طریقہ ہے، اس کے بغیر روزہ نہیں. کوئی عبادت آقا علیہ السلام کے بغیر ہمیں نہ ملی ہے، نہ طریقہ معلوم ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے کہ ہم ڈائریکٹ ہمیں کوئی چیز مل گئی. پاکستانی بھائی ہیں نا، ڈائریکٹ ہونے کی عادت ہوتی. آقا علیہ السلام کی ساری زندگی دروشی پڑھتے رہے. اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کہیں گے کہ میرا ذکر نہیں کیا، مجھے کیوں نہیں یاد کیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان سے اتنا پیار ہے
کہ وہ یہ کہہ دیں گے ٹھیک ہے یہ تو نے اس کا تذکرہ کیا یہ میرا ہی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، چل وہ اللہ کے نبی کی مان، اللہ مان جائے گا تیرے۔ قرآن پاک میں اعلان ہے اللہ کے نبی کی مان، اللہ خوش ہے۔ اور کچھ لوگ عاشق الہی اللہ تعالیٰ کے عاشق ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ سنتوں پر تو عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن زیادہ دروشی پڑھنے کا موقع ان کو کم ملتا ہے، وہ قرآن پاک ہی پڑھتے رہتے ہیں، ساری زندگی قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، تو اللہ کے نبی بھی ان سے کوئی گلہ نہیں کرتے، وہ بھی عاشق الہی۔ مقصد تو ان کا بھی ادھر پہنچانا ہے نا، میرے اور آپ کی طرح تو نہیں، یار میرا نام نہیں لکھا ہوا، میرے ساتھ تو نے کیوں نہیں ایسا کیا؟ تو اللہ کے نبی بھی وہاں شکوہ نہیں کرتے، تو قرآن پاک پڑھ رہا ہے نا تو پڑھنے دو، میں نے بھی ادھر ہی پہنچانا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی گلا شکوہ نہیں ہوتا، جو دروشی بھی پڑھتا رہے اور کام کم کر دے، ادھر بھی کوئی شکوہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان سے پیار بہت زیادہ ہے، اتنا پیار ہے کہ کوئی بھی گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی دروشی ایک بار پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار پڑھتے ہیں۔ اللہ کہتے تو ایک بار میرے محبوب پہ پڑھتا ہے، تم تو مکلف ہو کر اپنی لالچ کو پڑھتا، میں بغیر لالچ کے تجھے 10 درود بھیجتا ہوں۔ اور کیا چاہیے کہ میرے محبوب کا تو نے نام لیا ہے، تجھے انعام دیتا ہوں۔ آج ہم نام لینے کے وعدہ نہیں کرتے، ہمیں انگریز کا فیشن اچھا لگتا ہے، ہمیں یورپ کا فیشن اچھا لگتا ہے، ہمیں جوانوں کی عادت اچھی لگتی ہے۔ وہ انگریز جو سو کے اٹھا اس کو یہ نہیں پتا کہ سیدھا کس طرح جانا ہے واش روم میں، جس طرح وہ چل کے گیا اس کی وہ ریکارڈنگ آئی اور وہ پوری دنیا میں نشر ہو گئی، ایسے چل کے جانا ہے اور جا کے برش کرنا ہے اور جا کے کنگھی کرنی، سارے مسلمان ایسے کرنے لگے۔ واہ انگریز دا پتر۔ آقا علیہ السلام کے سنتوں کو بھول بیٹھے، صبح برش ہوتا ہے، برش صبح برش، آدھی سے زیادہ قوم برش کر رہی ہوتی، آدھی سے بھی نہیں 90% لوگ پہلے برش کرتے ہیں صبح سے۔ کہاں کی سنت ہے برش کرنا؟ کن اعضاء سے کن اجزاء سے بنا ہوا، کس جانور سے بنا ہوا برش ہے؟ بلا تحقیق کرنا۔ چلو سب کام جائز بھی ہوں تو وہ وقت نہیں ہے برش کرنے کا۔ کوئی آپ کے دانت میں کچھ چیز پھنس گئی ہے تو رات کو پھنسی ہوگی نا، آپ کے سوئے تو کوئی پھنسا نہیں گیا تو رات کو کر کے سوتے۔ صبح برش کیوں کیا جاتا ہے؟ مجھے اس کی وجہ سمجھا دیں یا پھر خود سمجھ جائیں۔ اللہ کے نبی کی سنت مسواک ہے، صبح وہ کرنی ہے۔ انگریز سیدھا اٹھا جیسا بھی چلا وہ فیشن بن گیا، تو ہمارے آقا علیہ السلام کا مقبول ترین فیشن مانا سنت، آقا علیہ السلام کی مقبول ترین سنت، وہ جیسے چلتے تھے ویسے ہمیں چلنا چاہیے۔ آج انگریز نے جس طرح بال کاٹے اس طرح ہم کاٹتے ہیں، آج انگریز نے پینٹ پہنی ہم نے پینٹ پہنی، آج انگریز نے پینٹ کو تھوڑا پھاڑ کے تھوڑا پرانا کر کے پہنا، ہم نے وہ فیکٹریاں لگانی۔ چلو بھی ایک پینٹ بناتے ہیں اور ایک پینٹ کو پرانا کرتے ہیں، یہ علیحدہ فیکٹریاں ہیں جی، اور باہر کے ملکوں میں ٹک لگاتے ہیں۔ ایسی سہولت انگریز نے دے دی ہے کہ غریب آدمی بھی پینٹ پہننے سے انکاری نہیں ہے، ہٹ گئی تو کیا عزت ہے، فیشن ہے، یہاں سے پٹی۔ افسوس ہے اپنی عقلوں پہ، انگریز میں نہیں، وہ تو تھا ہی تھا کافر۔ افسوس ہے اپنے دماغ میں، اپنے مخ میں جو اپنی کھوپڑی کے اندر رکھا ہوا ہے، اس پر افسوس ہے کہ ہم اس انگریز کو جو کافر ہے اس کو آقا علیہ السلام کے ساتھ ملا رہے ہیں، اپنے چھوٹے سے 3 سال کے بچے کو اپنے دادے کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ کیا سوچیں ہیں ہماری اور مری ہوئی عقلیں ہیں ہماری۔ معذرت کے ساتھ برا نہ منایا کریں میری باتوں کو، میں معاشرے کی بات کرتا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا۔ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ انگریز سلوٹ ہے، اور جی ہم انگریز کے محتاج ہیں، انہوں نے ہمارے لیے ترقی کی ہے، ٹیکنالوجی جدید سے جدید آ گئی، مسلمان وہیں کا وہیں بیٹھا ہے، انگریز آگے نکل گیا، کافر آگے۔ ارے وہ تو مسلمانوں کے نوکر ہیں، وہ تو مسلمانوں کے نوکر ہیں، کام کر رہے ہیں، ہمیں ٹائم نہیں ملتا، وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے عبادت نہیں کرنی ہے، ہم نے عبادت نہیں چھوڑنی،
انہوں نے وہ کام کرنے ہیں، ہم نے وہ نہیں کرنے، ہم نے استعمال کرنی ہے ان کی چیزیں۔ اب یہ نہ کہیں کہ انگریز کی چیزیں پھر کیوں استعمال کرتے ہو، ارے نوکروں سے بنوا کے استعمال نہیں کرنی تو اور کیا کرنی ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی دے کے کوئی ترقی تھوڑی ہے، ترقی یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب کہا جائے تو جنتی ہے، کبھی جنت سے باہر نہیں آئے گا، تو جنتی ہے کبھی تیری ذلت نہیں، تو جنتی ہے کبھی تو بیمار نہیں، تو جنتی ہے کبھی تو بوڑھا نہیں، تو جنتی ہے ہزاروں لاکھوں تیری بیویاں، گھر، کوٹھیاں، بنگلے، تو جنتی ہے کبھی دوزخ کی گرم آگ تجھے نہیں چھوئے گی۔ کامیابی اور بادشاہت تو اس میں ہے۔ یہاں سرفروشوں کی سرداریاں ہیں، جو جتنا جھکتا ہے اس کو اتنا اٹھا لیا جاتا ہے۔ آج خود کو سرو کا درخت بنائیں گے، خود کو سفیدے کا درخت بنائیں گے، گرا دیے جائیں گے، توڑ دیے جائیں گے، کوئی ویلیو نہیں ہو۔ خود کو عاجزی کا پودا بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود اٹھائیں گے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ رب العزت کے لیے جھکنا جانتا ہے، عملی طور پہ جھکتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بلند کر دیتا۔ جو خود کہتا میں وہ بکری والا میں ہے، اس کے اندر کچھ عاجزی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی میں بھی تھی۔ جس جوانی کے نشے میں لوگ مست ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام نے جوانی میں کبھی بے پردگی نہیں کی، آقا علیہ السلام نے جوانی میں کبھی بد نظری نہیں کی، آقا علیہ السلام نے کبھی جوانی میں غیر محرم سے بیٹھک نہیں کی۔ ضروری گفتگو ہوتی ہے وہ سب کے گھر میں ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی غیر محرم بات نہیں کر سکی۔ سمجھ آ گیا؟ آقا علیہ السلام کا روب ہوتا تھا، آقا علیہ السلام کی جوانی میں بھی ایک روب ہوتا تھا، لمبا قد ہوتا تھا، آپ جس طرح چل کے جاتے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا نور ہے، نورانیت ہے، خوشبو ہے اور مزہ ہے۔ جس بندے کے پاس چلے جاتے، جس دکان پہ چلے جاتے، سب ششدر اور حیران رہ جاتے، آپ کے پیار بھری آواز سن کے، آپ کے پیار بھری آنکھیں دیکھ کے، آپ کے پیار بھرے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھ کے سب کو مزہ آ جاتا تھا۔ اور آقا علیہ السلام جس کی عیادت کے لیے چلے جاتے، جس کی تعزیت کے لیے چلے جاتے، جس کے گھر حال پوچھنے چلے جاتے، اور جب کسی کی ہیلپ کرنے چلے جاتے، جہاد میں جاتے، واپس تشریف لاتے، سب کے لیے ایک رہنما تھے، خوشبو تھے، نورانیت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوئی گم گئی، ملتی نہیں، اندھیرا، آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، سوئی مل جاتی ہے۔ ان کی اپنی لائٹ اتنی ہوتی ہے نورانی کہ سوئی مل جاتی ہے۔ ایک دیکھنے سننے کی باتیں اور ہیں، عملی طور پر کرنے کی باتیں اور ہیں۔ جی ہائے دوستو، آقا علیہ السلام کی جوانی جس طرح محفوظ تھی، اللہ رب العزت نے انہیں 100 جنتیوں کی طاقت دے رکھی تھی، اور ایک جنتی 100 دنیا کے مردوں کی طاقت کے برابر ہے۔ کتنے مردوں کی طاقت ہو گئی، کیلکولیٹ کریں، پھر جوانی کو محفوظ کریں اور پھر بتائیں نا۔ آج میں اور آپ گناہوں سے بچتے ہیں تو لوگوں کے ڈر سے بچتے ہیں۔ آج میں اور آپ کو اگر تنہائیوں میں موقع مل جائے کون چھوڑتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو موقع ملنا چاہیے۔ تنہائی تنہائی تنہائی، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی طریقہ ہے؟ جو گند موبائلوں پہ، نیٹ پہ آ چکا ہے، بچے بچیاں گند دیکھ چکے ہیں، دیکھنا نہیں ہے ابھی انہوں نے۔ 7 سال کے بچے بچیاں جانتے ہیں شادی کیا ہوتی ہے۔ بھائیو دوستو توجہ فرمائیں، زندگی بہت مختصر ہے، شادیاں بچوں کی بر وقت کریں، ورنہ نہ موبائل بند کر سکتے ہیں، نہ سم بند کر سکتے ہیں، نہ نیٹ بند کر سکتے ہیں، نہ خود کو سنبھال سکتے ہیں، نہ بچے کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ شادی کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے تو مجھے بتائیے۔ کوئی ایسا بٹن نہیں ہے جو آپ اس بچے کے موبائل پہ لگا دیں کہ جی یہ نہ دیکھنا۔ بچہ آپ کے لگائے ہوئے لاک کھول کے آپ کے موبائل چیک کر لے گا۔ آپ کا بچہ آپ سے زیادہ فینسی ہے، آپ کسی بھول میں نہ رہیں۔ یاد رکھیے، الارم دے رہا ہوں، الارم، پاناما لیکس آیا تو آما لیکس بھی آنے والا ہے، عام آدمی کی بھی راہیں کھلنے والی ہیں۔ توجہ فرمائیے، آوازوں کو کیچ کر رہے ہیں جو کمرے میں بولا ہوا ہے۔ آج اگر آپ موبائل چھوٹا بھی نہیں رکھیں گے نا، تب بھی آپ کی آوازیں، میری آوازیں کیچ ہوں گی۔
پکڑ رہے ہیں آوازوں کو، کیا بولا جا رہا ہے، کس علاقے میں کیا بولا جا رہا ہے، پھر تمیز ہوگی، چھانٹی ہوگی کہ یہ کس کی آواز ہے، وہ کس کی آواز ہے، یہ کس کی آواز ہے، پھر ان کو لیک کریں گے، بیچیں گے، بدنام کریں گے، یہ خانہ جنگی بڑھے گی۔ آپ کدھر بیٹھے ہوئے؟ یہ دیہات ہے، دیہاتی نہ بنے، عامہ لکس آنے والا ہے، بچنے والا وہی ہے جو پیارے آقا علیہ السلام کی سنت پر آئے گا۔ صحابہ کرام کی عزت اللہ تعالیٰ رکھنے والے ہیں، ان کی آوازوں کو بھی کیچ کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزت رکھیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کس صحابی کی کیا بات ہے، یہ صحابی ہے بھی کہ نہیں، ان کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر پریشان نہ ہو، اپنی فکر کریں۔ ہم بہت سارے گناہوں سے ہم بچتے ہیں، لیکن اس بچنے سے ہم صوفی نہیں بنتے، یہ مجبوراً بچتے ہیں کہ کسی کو پتہ چل جائے گا تو بدنامی ہو۔ یہی اللہ تعالیٰ کی خاطر اگر بچا ہوا ہوتا، بد نگاہی کا موقع ملے، بندہ وہاں سے نگاہوں کو ہٹائے، اللہ تعالیٰ ایمان کی مٹھاس اس کے اندر ڈالتے ہیں۔ وہ ہم چاہتے ہی، ہمیں شوگر ہے، ہم یہ مٹھاس نہیں چاہتے۔ سمجھ آ گئی بات؟ گناہوں سے بچنا بھی ایک مستقل عبادت ہے، گناہوں سے بچنا بھی ایک بہت بڑی فرمانبرداری ہے، گناہوں سے بچنا بھی ذکر اللہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے تو وہ گناہ سے بچتا ہے نا، یہ بھی ذاکر ہے۔ تو بھائیو دوستو، آقا علیہ السلام کی کون سی بات کریں، کون سی چھوڑیں، ساری زندگی یہ باتیں، کوئی بات کر لیں ان سے ڈائریکٹ ہو کے ہم کچھ نہیں کر سکتے، انہی کی ضرورت پڑنی ہے، انہی کی برکت سے پیدا ہوئے ہیں، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے بھیجا، ایک ترتیب بنائی، انہی کی برکت سے ہم نے آگے جانا ہے، تو انہی کو خوش کر لیں، انہی کے ساتھ چل لیں، انہی کو کہہ دیں اللہ تعالیٰ کو منا لیں، انہی سے بات کریں، انہی پہ دروشی بھیجیں، انہی کی سنتوں کو پکڑیں، انہی کی آل اولاد ازواج مطہرات کو دروشی پہ یاد رکھیں، انہی کے پیچھے لگیں۔ وہی فیشن ہے، وہی سنت ہے، وہی قبولیت ہے، وہی ہماری کامیابی، وہی ہماری جنت ہے، وہی ہمارا سکھ چین ہے۔ یہ کوئی سوسائٹی سکھ چین نہیں ہے، یہ وہی سکھ چین ہے جو پیارے آقا علیہ السلام کی برکت سے ہے۔ جو ان کے طریقے پہ چلے گا، ان کے فیشن کو اپنائے گا، وہ ان کا ہے، جو دوسرے فیشنوں کو اپنائے گا وہ ان کا نہیں ہے۔ سارے ساتھی نیت کر لیں، انشاءاللہ تعالی آج سے ہم سنتوں پر عمل شروع کریں گے، اور ساری باتوں، سارے کاموں کو میں سے سنتوں کو ترجیح دیں گے۔ سارے کام کرنے ہیں تو سنت کے مطابق کر لیں گے، ثواب مل جائے گا، کل ہم خوش ہو جائیں گے۔ جمعے کے دن درود شریف زیادہ پڑھنا ہے، اور روزانہ 1000 بار پڑھنے کی کوشش کریں، جمعے کے دن اور زیادہ پڑھیں، سنتوں پر عمل کریں، پھر زندگی بڑی آسان ہے، بڑی سادہ زندگی، بڑی آسان زندگی۔ پھر آگے پریشان نہیں، سفارشی موجود ہیں، آقا علیہ السلام امت کی گواہی کے لیے موجود ہیں، لیکن ہم اگر ان کو دکھ دے کے جائیں گے تو پھر ہم اپنی غلط فہمیوں میں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر پورا عمل نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔